बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खुश-ओ-खुर्रम होंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल बगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ उर्दू के लेक्चर्स में मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद साहब। आप गज़ल की तशरीह उनसे सुनेंगे और ये देखेंगे कि इल्मियत, काबिलियत और उस्ताद क्या होता है। मैं ज़हमत दूंगा जनाब प्रोफेसर मोइनुद्दीन आज़ाद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और सेकेंड ईयर साल दोम की मीर दर्द की गज़ल के हवाले से आपसे मुखातिब हो। जनाब प्रोफेसर साहब। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और इल्म का सिलसिला है, आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी तरह से हो, किसी भी ज़रिए से हो। तो आज हम बात करेंगे ख्वाजा मीर दर्द के मुतालिक। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी शायर, एक ऐसे शायर जिनकी शायरी में सूफियाना रंग गालिब है। वो इल्मी सतह पर भी और अमली सतह पर भी एक मुकम्मल सूफ़ी शायर हैं। अगर हम उनकी शायरी में देखें तो तसव्वुफ़ का रंग गालिब है। तसव्वुफ़ इस्लाहे नफ्स का एक ज़रिया, एक तरीक़ा जो हमारे सूफिया ने अपनाया, उसे तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ यानी इश्क़ हकीकी, अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है उसका दम भरा जाए। अब जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो लाजमी तौर पे दुनिया भी उसमें आएगी और दुनिया की बेसबाती भी आएगी। ये दुनिया मुस्तकिल नहीं, आर्जी है, इसे हमने छोड़ के जाना है और फ़िक्र आखिरत को लेके चलना है। ख्वाजा मीर दर्द का कलाम इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन मुख्तसर होने के बावजूद वो एक कादिरुल कलाम शायर हैं और फसीह अंदाज में वो चीज़ों को बयान करते हैं। उन्होंने मुख्तसर बहरों का इंतखाब किया है। बहुत छोटी बहर में बहुत बड़ी बात कह गए और गैर दरबारी शायर हैं। जो उस दौर में एक रवायत चल रही थी कि लोग मंसूब हो जाते थे, शायर जो है वो साथ जा मिलते थे दरबारों के। ये किसी दरबार में शामिल नहीं हुए, अपनी जागीरें थी, अपनी गद्दी थी, उसके मुताबिक ये चलते रहे। इस्ते नफ्स और खुददारी को, वज़ा को इन्होंने आखिरी दम तक कायम रखा। उनके मुख्तसर तारुफ के बाद हम शायरी की तरफ चलते हैं। उनके कलाम की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ। पहला शेर अगर आप देखें, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मकसद ज़िंदगी को ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ करना ही अज़मत इंसानी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो लफ्ज़ मर्द इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद एक मर्द नहीं है, उससे मुराद मेल नहीं है, उससे मुराद राह सलूक का एक मुसाफिर है। तसव्वुफ़ की राह पे आप चलते हैं तो राह सलूक पे वो शख्स जो मुश्किलात को बर्दाश्त करता है उसे मर्द कहा जाता है। जो हर मुश्किल को बर्दाश्त करता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है, उसके लिए अहम क्या है? उसके लिए अहम ज़िंदगी है, उसके लिए अहम मंजिल है, उसके लिए अहम इंसान की अज़मत है। वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है और रास्ते में कोई मुसीबत आए तो उसे जान फिशानी से बर्दाश्त करता है। हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर सका ना हजूम बला मुझे। तो वो जान कुर्बान कर देता है बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी परेशानी के। और वही मंजिल है, वही सब कुछ है। जैसा कि मैंने शेर भी लिखा, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो मकसद के लिए जीना, मकसद के लिए जान भी कुर्बान कर देना। जब आप जान कुर्बान कर देते हैं तो मकसद अहम नहीं रहता, उसके लिए जो आपने कोशिश की होती है वही अहम हो जाती है और वही कामयाबी है, वही फलाह है, वही इंसान को अजमत दिलाती है, बुलंदी
دلاتی ہے۔ اب دوسرے شعر کی بات کریں تو دوسرے شعر میں موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہو گیا، فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہیں، جن کا موت جن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اب فقر اختیار کرنا، فقیری ایک تو وہ ہے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ فقیری جو ہے وہ فقر سے ہے، درویشی سے ہے۔ درویش صفت لوگ جو پہلے ہی راہ فنا پہ ہیں، جو اس دنیا کو ترک کر چکے ہیں۔ نفس امارہ، انسان کے اندر 3 نفس ہیں۔ نفس امارہ اس میں ایک نفس ہے جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ نفس امارہ کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلا دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو تج دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اگر میں تھوڑا سا بات کو ریلیٹ کروں علامہ اقبال کے ضبط نفس سے، خود ہی سے، تو آپ پہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ آپ نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اپنی خواہشات پہ ضبط رکھنا ہے، اسی صورت میں کامیابی ہے، اور تب آپ مریں گے بھی تو موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں، فقر اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ پہلے ہی راہ فنا پر ہیں۔ اے موت تو ان کا کیا بگاڑ سکے گی، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ تو نفس امارہ کو تج چکے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، خدا کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ فقط شام زندگی صبح دوام زندگی، کیونکہ موت ان کے نزدیک ایک وقفہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو موت انسان کو روکتی نہیں، اگر آپ کا مقصد اچھا ہو اور آپ راہ فنا پہ چلنے والے ہو۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے ذرا دم لے کر۔ تو انسانی زندگی جو وہ اہم ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جیتے ہیں، کیسے جیتے ہیں۔ یہ فقیر لوگ تو پہلے ہی تج چکے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ضبط نفس پہ لا چکے ہیں۔ تیسرے شعر پہ آئیے۔ تیسرے شعر میں بہت خوبصورت بات کی ہے شاعر نے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید میل ملاقات، دید و دید میل ملاقات، اے اہل نظر اس میل ملاقات کو خوش قسمتی گردانو کہ جلد یہ شرر بجھ جائے گا۔ کوئی بھی شعر جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس میں تشریح طلب نکات دیکھا کیجئے۔ یہاں دید و دید ہے، میل ملاقات، ٹھیک ہے، غنیمت یعنی خوش قسمتی، شرر یعنی چنگاری۔ تو میل ملاقات کو خوش قسمتی جانو، جو شرر ہے، جو چنگاری ہے، اس کی عمر بہت مختصر ہے، اس نے جلد ہی ختم ہو جانا ہے، تو اس سے زندگی کشید کر لو اے اہل نظر لوگو۔ یعنی وہ خود کو اس میں شامل کر رہا ہے، تعلی بھی ہے اس میں، شاعرانہ تعلی بھی ہے، وہ دوستوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور اہل بصیرت لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے کہ تم یہ جو ملاقات کا مختصر وقفہ ہے، تم اس کو غنیمت سمجھو، آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، چلے جانا ہے، تو تم اس ملاقات کو، اس آنے جانے کو اپنے لیے بہتر جانو۔ غنیمت ہے یہ دید و دیدے یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ختم ہو جانی ہے، شرر کی مانند ہے، ابھی چمک رہی ہے، چنگاری بہت تھوڑے دیر کے لیے آتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بھی اس شعر میں بخوبی واضح ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کہ انسان نے بہت جلد راہ عدم پہ چلے جانا ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھا جائے۔ تو شاعر کا مدعا یہ ہے کہ اس میل ملاقات کو تم خوش قسمتی گردانو۔ اقبال نے کہا تھا، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ تو جو توجہ طلب چیز ہے وہ اہل نظر ہے، جو بصیرت، ظاہر ہے شاعر خود بھی بصیرت رکھتا ہے، اور جو اس کا تخاطب ہے، جس کو وہ مخاطب کر رہا ہے، وہ بھی صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اپنی جو زندگی ہے وہ شرر کی مانند ہے، چنگاری کی مانند ہے، اور چنگاری نے بہت جلد بجھ جانا ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ تو جو زندگی کا مقصد ہے اس کو جانو، اور جو میل ملاقات ہے، جو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ یہاں پہ
ایک چیز آپ اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ دوستوں کی میل ملاقات ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، انسان ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں، تعلقات کو بڑھاتے ہیں، تو اس آنے جانے کو بھی آپ یہاں پہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ یہ آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ سر آپ کا لیکچر بہت معلوماتی تھا، بہت سی نئی باتیں سامنے آئیں۔ دو بنیادی سوال ہیں، جی آپ مہربانی کریں ان کا جواب دیجیے گے۔ ایک تو یہ بات وضاحت فرما دیں کہ جب آپ نے صوفی شاعر کہا تو اس سے آپ سے کیا مراد تھی، اور دوسرا آپ نے ایک لفظ غیر درباری شاعر بولا، تو براہ مہربانی ان دونوں تصورات کی وضاحت فرما دیں۔ جی میں جلدی سے وضاحت کر دوں۔ صوفی شاعر، صوفی جیسا کہ میں نے کہا کہ تصوف نفس آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ صوفی کا لفظ صفا سے آیا ہے، صاف کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا۔ یہ ایک راہ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں اور دل کی قدورتیں آپ دور کر دیتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو آپ بنا لیتے ہیں۔ اب اسی سے ریلیٹ کروں گا غیر درباری شاعر کو۔ اس دور میں بیشتر شعراء نوابین کے ساتھ اور بادشاہوں کے ساتھ وابستہ تھے، درباروں کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن جو میر درد ہے یہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب دلی پہ افتاد آئی ہے، دلی پہ معاملات خراب ہوئے اور بیشتر شعراء جو ہے وہ لکھنؤ منتقل ہو گئے، یہ تب بھی دلی میں ہی رہے اور تب بھی یہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔